السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67 ہے۔ وائس اور جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے کو۔ قالوا وہ کہنے لگے، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ، ہزوا مذاق، یعنی کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور بریکٹ میں اس بات سے کہ ان کے اکونا میں ہو جاؤں، کانا یکونو اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے، ہونا یا ہو گیا وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اکونا یہ واحد سنگولر اپنے لیے آ رہا ہے، میں کی طرف اشارہ ہے۔ من الجاہلین جاہلوں میں سے، جاہل کی جمع۔ جاہل یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس علم نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی یعنی ایسی بات جو کہ یعنی اب جو یہاں پر یہ کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگوں۔ تو اس آیت سے بھی ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہمیں مل رہا ہے جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اور جو کٹ حجتیاں انہوں نے اس موقع پر کیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں ہمارے سامنے لائے ہیں، اور سیکھنے کی یعنی عمل کے لیے ہمارے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے لیے دہرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب یاد کریں گے ترجمہ اور اس کے بعد دوبارہ اس سے گزریں گے تو یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہو، ذکر ہو، نصیحت ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوئی واقعہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے ہم سبق بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب زندگی میں ہم دوبارہ اسی حالت میں ڈالے جاتے ہیں تو ہم وہ بھول جاتے ہیں سبق۔ تو یاد دہانی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ تاکہ انسان جب تک زندہ ہے ہدایت پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمے کو اچھی طرح سے بار بار دہرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن تو پڑھا جاتا رہے گا نا قیامت تک، تو جب جب یہ سنیں ہم تو ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے ہم سے۔ تو یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ پھر اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں گے تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر ان کو کہا تھا کہ بے شک اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے، ان تذبحوا بقرہ، لیکن ان کا جواب آگے سے سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ بات میں نہیں تم سے کر رہا، اللہ کی طرف سے تم کو حکم آیا ہے، بٹ وہ کیا کہنے لگے، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر کا مرتبہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے لگے، یعنی مذاق ہوتا ہے کہ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق کرتے تھے لیکن اس میں جھوٹ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ یہ مذاق کا تو موقع ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہ حکم تھا جس کو بنی اسرائیل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو پھر کٹ حجتیاں کرنے لگے، کیونکہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ جیسے آپ کو بتایا کہ سالہ سال بلکہ صدیاں غلام رہنے کی وجہ سے ان کے اندر غلامی کے جراثیم آگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جہاں پر یعنی یہ فرعونیوں کے ساتھ جہاں رہتے رہے تھے تو
بچھڑے کو پوجنے کے جراثیم، گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان کے اندر موجود تھا۔ تو سب سے پہلے تو تکلیف انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستش سمجھتے تھے، یعنی جس کو وہ ایک اونچا مقام دیتے تھے اور اس کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے، تو اللہ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی اور بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہنے لگے کہ تو ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مذاق کا یہاں پر کیا بیان آ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب امت بگاڑ کا شکار ہوتی ہے نا تو وہ ایسی ہی چیزوں میں پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی بلا وجہ دوسروں کا مذاق اڑانا، ہنسی ٹھٹھے کرنا، تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک کول چیز سمجھا جاتا ہے اور باقاعدہ بڑے بڑے پروگرام اس میں کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلا وجہ کی چیزوں کو جو ہے یعنی اس پہ حجتیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کے تصورات بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے بے شمار ایسے لطیفے آپ تک پہنچے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جاہلیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کبھی محسوس نہیں کرتے کہ ایسے یعنی میسیج کو آگے فارورڈ کرنے کا انجام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی وحی کے ذریعے جو عقائد اور تصورات ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حوروں کے بارے میں دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، جب ان کو کہا جاتا کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں تو وہ اسی کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ تو مذاق کی یہاں پر بات آئی تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک جو حامل قرآن ہوتا ہے نا، اب یہاں پر تو رسول کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کا بھی کردار ایسا نہیں ہوتا کہ بلا وجہ باتیں کرے یا ایسے مذاق کرے لوگوں کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ کے نام پر، ان اللہ یأمرکم۔ بالکل اسی طرح جب آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا ایک امیج، ایک مقام ہونا چاہیے، آپ اب حامل قرآن ہیں، قرآن کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے حامل کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے منہ سے کسی کے لیے کوئی غیبت، کوئی مذاق یا کوئی ایسی بات نکلے۔ ایک باشعور مومن اپنی آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، خواہ اس کے لیے آپ کو بہت صبر کرنا پڑے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں عام ہیں۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب میں ہی بات کر رہی ہوں تو کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں اور ہمارے منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے، تو جو ہی یاد آ جائے اپنی زبان کو روک لیں، کیونکہ فرمایا گیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے اس طرح کی چیزوں میں پھنسنا۔ ٹھیک ہے، اور اگر انسان ایسی چیزوں میں پھنس جائے تو پھر علم کے راستے اس پر تنگ ہونے لگتے ہیں، پھر اس کو علم کی محفلوں میں مزہ نہیں آتا۔ تو اب اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو مذاق کا نام کیوں دیا، کیونکہ اگر وہ فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو پیچھے بھی ہم واقعات پڑھتے آئے ہیں کہ کٹ حجتی اور ٹال مٹول کرنا اور نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ شیطان کا کردار یاد کر لینا کہ اس کو احساس کرایا گیا کہ تم نے بھئی اللہ کے حکم سے کیوں انکار کیا، اور تمہیں جب ایک حکم واضح طور پر دیا گیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آگے آدم علیہ السلام کو۔ تو آگے سے وہ کیا کہنے لگا، یعنی مختلف کٹ حجتیاں پیش کرنے لگا اور نعوذ باللہ اللہ پر الزام دھرنے لگا کہ چونکہ تو نے مجھے ایسا حکم دیا اور میں اس میں پھنس گیا اور میں نے نافرمانی کی، اور پھر یہ کہ انسان کے ساتھ ضد میں پڑ گیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی نسلوں کو بہکاؤں گا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی ہمیں ڈٹائی اور نافرمانی اسی طرح نظر آ رہی ہے۔ تو اگلا سوال پھر بجائے یہ کہ حکم کو مانتے پوچھنے لگے، قالو انہوں نے کہا ادعو اپنے رب سے پوچھو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، یعنی کھول کر بتائے۔ ٹھیک ہے، بیان کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، یعنی گائے، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے جو کہ گائے کی طرف جا رہی ہے، بقرۃ ایسی گائے ہو، لا نہیں، فاردن جو بوڑھی ہو،
ولا بکرن اور نہ ہی جوان ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو، بین ذالکا ان کے درمیان، یعنی نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا ہو بلکہ ان کے درمیان کی عمر کی ہو۔ بین ذالکا اس کے درمیان، ففعلوا تو کرو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو حکم ماننے کی بجائے بنی اسرائیلی آگے سے سوال کرنے لگے کہ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر کی نہ ہو۔ اور حکم دے دیا گیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کہ اب تمہیں وضاحت کر دی گئی ہے تو جو حکم دیے گئے ہو وہ کر گزرو۔ قالوا وہ کہنے لگے ادعوا پکارو، پوچھو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، یعنی گائے، بقرتن ایک گائے ہو، صفراؤ زرد رنگ کی، فاقعن چمکیلا، عمدہ خوب گہرا۔ اچھا، عربی میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب رنگوں کا تاثر بیان کرنا ہوتا ہے نا تو دو الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر صفرا زرد اور ساتھ ہی فاقعن اس کے لیے آ گیا کہ وہ چمکیلی خوب، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اردو میں بھی ہم ایسے کہہ دیتے ہیں بھڑکیلا سرخ رنگ، یا اس طرح بات کرتے ہیں، تو اسی طرح ہے صفراؤ فاقعن کہ زرد رنگ کی، چمکیلی، عمدہ خوب گہرے رنگ کی ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرو وہ خوش کرتی ہو، بھلی لگے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو پہلی وضاحت سے ان کے دل مطمئن نہیں ہوئے بلکہ پھر سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے مریل یلو کلرز ہوتے ہیں نا، یا مسٹرڈ کے، یعنی ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے تو دوبارہ دیکھنے کا اس کا دل مائل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر گائے بھی کوئی ایسی انوکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے رنگ کی ہو کہ جو دیکھے اس کے نظروں کو خوش کرے، اس کے دل کو خوش کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کا وہی حال تھا، اس سے بھی ان کی وضاحت نہیں ہوئی، تو پوچھنے لگے، قالو انہوں نے کہا، ادعو پکارو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب کو، یبین لنا ما ہیا کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ ہیا کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے۔ ان البقرہ، اب کہنے لگے کہ بے شک گائے، البقرہ جو ہے اسم معرفہ ہے، ابھی تک یہ نکرہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر البقرہ آ گیا کہ وہ گائے جس کی بات ہو رہی ہے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی اب ہم نے اتنے سوال کر لیے ہیں اور ہمیں اتنی گائیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس کو پکڑیں۔ علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو سوال کرنے سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، یعنی مشتبہ ہو گئی ہیں، مطلب یعنی جو ابھی تک ہمیں بتایا گیا ہے تو وہ تو بہت ساری ایسی گائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پہلی ہی دفعہ حکم مان لیتے تو کسی بھی گائے کو پکڑ کے قربان کر دیتے، لیکن اب اس کی حیت، جسامت، عمر بتائی گئی، پھر اس کا رنگ بھی بتا دیا گیا ہے، تو کہنے لگے اب تو ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ کس گائے کو ذبح کریں۔ تو پھر سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں، قالوا ادع لنا ربک، یہ ان کا رب سے تعلق تھا، ٹھیک ہے، کہ اب اپنے رب سے پوچھو، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے ہی کلام کرنا تھا اللہ سے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آگے بھی رویہ تھا نا، وہ اسی طرح کا ہوتا تھا کہ خود ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہیں کرنا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگنی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اب کہنے لگے کہ ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہمارے لیے متعین ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کس گائے کی قربانی اللہ کو منظور ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیسری چیز اتاری، آیتیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ بس یہ رکوع تک ہیں، اس میں آیات میں نا الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں،
اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے تنگی نہ ہو یاد کرنے میں. رکوع پورا ہو رہا ہے، بس یہاں تک کر لیتے ہیں. قولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہو، لا نہیں، ذلول مطیع ہو، ذلیل سے ہے نا، یعنی اطاعت میں لگی ہو، کام میں لگی ہو، ایسی گائے نہ ہو. تثیرو ہل چلاتی ہو، پھاڑتی ہو، الارض زمین کو، ولا اور نہ، تسقی سقا ہوتا نا پانی پلانا، نہ پانی پلاتی ہو، سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو انسانوں کے کام نہ کرتی ہو، جو نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو. اور یہ آج کے دور میں اس کو سمجھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو کہ اب سب کچھ مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اور ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گائے کے ذریعے ہی ہل چلایا جاتا ہے، یعنی زمین کو پھاڑا جاتا ہے اور گائے کے ذریعے ہی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ وہ گھاٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیل کی آنکھیں بند کر کے یا گائے کی اس کو دائرے میں ان کے گرد چلا دیا جاتا ہے. تو وہ کولو کا بیل آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ ایک ہی ڈگر پر چلتا رہتا ہے، وہ چلتا ہے تو کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے اور کھیتوں کو سیراب کرتا رہتا ہے. ولا تسقل حرثا، یعنی یہ کام نہ اس سے لیا جاتا ہو. اسی طرح جو لکڑی کے بنے ہوئے ہل ہوتے تھے، یعنی جو مینول آپ کہیں، ان کو گائے کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا. تو اسی طرح گائے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو کھیت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے اور پیچھے وہ جو ہل ہوتا ہے وہ زمین کو کریدتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمتن مکمل ہو، صحیح سلامت ہو، لا نہیں، شیعہ کوئی داغ نشان یا علامت ہو، فیہا اس میں. قالو انہوں نے کہا، الانا اب، جئتا لایا تو، بالحق کی حق بات ہو، صحیح بات ہو. اب یہ بھی ایک یعنی ان کا انداز دیکھیں نبی کے ساتھ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے بھی کوئی اس میں یعنی غیر واضح بات نہیں کہی تھی، ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کر دیتے، لیکن اب کہنے لگے کہ اب تو ایک حق بات لایا ہے. فذبحوہا تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور نہ تھے وہ، کادا یکودو سے ہے، یفعلون وہ یہ کرتے. تو گائے کو ذبح کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل نے جتنے سوالات کیے، جتنے انہوں نے تردد کیا اور کٹ حجتیاں کیں، تو پابندیاں بڑھتی چلی گئیں. اور ان ساری پابندیوں میں آپ یہ دیکھیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، یہ تو اور بھی سخت ہیں. یعنی ایسی گائے جو کہ مطیع نہ ہو، جس سے کوئی کام ہی نہ لیا جاتا ہو، نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، نہ ہی اس سے زمین میں ہل چلایا جاتا ہو، اور پھر یہ کہ صاف سلامت اس کی اسکن ہو، اس پر کوئی نشان داغ علامت نہیں ہونی چاہیے. تو ان ساری علامتوں کے بعد اب ایک ایسی ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے تھی جو مطلوب تھی کہ اب جو جہاں تک وہ پہنچے. لیکن ایسی ہی گائے کا انتخاب یہ لوگ پوجا پاٹ کے لیے کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے معبود بھی جو تھا وہ ان کا چمکیلا بھڑکتا ہوا تھا. تو اب انہیں شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے ہی یعنی جو معبود جس کو انہوں نے تصور کیا ہوا ہے اس کو انہیں ذبح کرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ روایات مختلف آپ کو ملیں گی کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا. جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کی دام مانگے، یعنی قیمت. تو آخر کار اس گائے کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی. یعنی گائے لے لو گے تو اس کے بعد کھال میں مجھے سونا بھر کے دے دینا. چنانچہ بنی اسرائیلیوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی. تو اتنے سوال و جواب کرنے کے بعد بھی انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا محال تھا، اور بالآخر اسی گائے کو ہی انہیں ذبح کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پہلی ہی دفعہ اللہ کے حکم کو مان لیتے تو اتنی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوتیں اور کسی بھی گائے کو وہ پکڑ کر ذبح کر دیتے. یہاں پر جو عمل کی بات ہے وہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی بتائی کہ جب انسان سرکشی پر اور ڈھٹائی پر آمادہ ہو جاتا ہے نا، اور اس نے حکم ماننا نہیں ہوتا،
تو وہ حکم میں بہت ساری دلیلیں نکال لیتا ہے، اور وہ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ حکم مجھے کوئی سامنے والا نصیحت کرنے والا نہیں دے رہا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی آپ کو بتائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کا دل اس پر کھل جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو پھر اپنے ایمان کی کیفیت کو دیکھا کریں کہ وائی ناٹ، وائی میں اس پہ عمل کیوں نہیں اب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سوالات جو ہیں وہ کرنا، علم حاصل کرنے کی راہ میں سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کے سوال کرنا جو عمل کو مشکل کر دیں اور دوسروں کے لیے بھی تنگیاں پیدا کریں، ان سے روکا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ یعنی یہ تو عام ایک حکم پر سوال کی بات ہو رہی ہے نا، اسی طرح جب آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے، اور علم کا سفر جو ہے صبر کا سفر ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ الکاف ہمیں ہر جمعے کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بھی اگر اب وہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ رسول ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان کے سامنے کچھ ایسے یعنی کونی معاملات پیش کیے گئے کھول کر، اور یہ علم حاصل کرنے کی تمنا انہوں نے خود ہی کی تھی، تو ہمارے جیسا ہوتا تو ساتھ ہی نہ چلتا خضر علیہ السلام کے، لیکن یہ تو ان کا، وہ نبی تھے، اولو العزم تھے، ان کا صبر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 3 سوالوں تک ہی ان کو ساتھ رکھا گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں سیکھنے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ زیادہ بحث مباحثہ اور بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ سے یہ روایات آتی ہیں کہ وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ بدوی علاقوں سے یعنی گاؤں کی طرف سے کوئی شخص آئے اور وہ سوال پوچھے تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ذرا کھلے ہوتے ہیں، فوراً ایک دم سے سوال کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے پاس اس طرح علم نہیں ہوتا جیسے بیچ سٹی میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالات جو شہر میں رہنے والوں کے دل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ یہ لوگ آ کے بدو کرتے تھے، اور اس سے سب کا ہی فائدہ ہو جاتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام تو سوال کرنے میں اتنی زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، اور لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے، اب یہ ہم چونکہ ہم فوکس کریں گے کہ ہم باشعور مومن ہیں کہ نہیں، سوال کرنے کے علاوہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک محفل میں کوئی مفتی یا عالم آیا ہو اور لوگ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ فتوے دے رہا ہے، تو ابھی حاضرین کی طرف سے کوئی سوال آتا ہے تو جواب بھی حاضرین خود ہی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا رویہ ہو تو پھر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ٹیچر کو موقع ہی نہیں دیا جائے کہ وہ جواب دے، بلکہ خود ہی سارے اسٹوڈنٹس مل کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے راہ میں بیجا سوالات سے بچا جائے، کام کو مشکل نہ کیا جائے دوسروں کے لیے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بارے میں بتا رہے تھے، یعنی جب حج کا حکم نازل ہوا، تو ایک مفہوم ہے یعنی اس روایت کا، تو ایک صحابی پوچھنے لگے، یعنی ایک شخص پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال، اور وہ رپیٹ کر رہے تھے اس بات کو کہ کیا ہر سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کیونکہ آپ کے پاس ابھی وحی نہیں آئی ہوگی۔ تو پھر آپ نے بعد میں فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس شخص کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہاں ہر سال، تو اب دیکھیں کہ امت پر یہ کتنا بڑا بھاری فرض بن جاتا، ٹھیک ہے۔ کہاں کہ ہمارے لیے اس وقت سال زندگی میں ایک دفعہ ہی حج کرنا، بہت سارے لوگ تمنا رکھتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے، تڑپتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے، تو کہاں کہ ہر سال فرض کر دیا جاتا تو امت کا کیا حال ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر تو وہ نمازوں کا ہی معاملہ ہوتا کہ کبھی 3 پڑھی ہیں تو 2 پڑھی ہیں تو 5 پوری نہیں ہو پا رہی، حالانکہ صرف 5 نمازیں ہیں۔ تو سیکھنے کی ہمارے لیے بات یہ ہے کہ جب عمل کی بات سامنے آئے اور ہمیں سمجھ آ جائے تو بیچ میں اپنی نفسانی خواہشات کو نہ لائیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، اب میں مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دل آپ کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہے تو آپ کا دل جو کہہ رہا ہے وہ کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پورا علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد آپ نے کسی مفتی سے رجوع بھی کر لیا، اور مفتی نے اسی پر ہی فیصلہ دینا نا جو آپ نے بتائی ہیں باتیں، ٹھیک ہے نا، اس مفتی سے بھی فیصلہ لیتے ہوئے کسی بات کو چھپایا نہ کریں،
بہت سے لوگ کیا ہے کہ جو ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے نا اس کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے نا آدھی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور آدھی کو چھپا جاتے ہیں. تو وہ مفتی بیچارے تو انسان ہی ہے نا، وہ کیا جانے کہ آپ کے گھر میں کیا کیفیت چل رہی ہے اور آپ کو کیسا فتویٰ دینا ہے. وہ تو آپ کی بات کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو مفتی کی طرف سے فتویٰ مل بھی جائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دین کے احکامات میں کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، وہ رخصتیں بیمار مریض یا مجبور انسان کے لیے ہیں. جیسے کوئی بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس کے لیے کہ اگر مرنے کے قریب ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لیے. تو اگر مفتی آپ کی زبان سے سنی بات پر فتویٰ دے بھی دے تو آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے، تو جب عمل کی بات سامنے آئے تو بجائے یہ کہ مفتیان کو گھما پھرا کے ایسے ایسے سوال کیے جائیں کہ اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیا جائے، اس وقت انسان فوکس کرے اور پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کی راہ میں زیادہ سوالات نہ کیے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے. لیکن اب یہاں پر اگر ہم مزید اس میں وہ یعنی بات کریں تو جو بنی اسرائیل کا حال تھا وہی مسلم امہ کا حال ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مذاق ہے تو وہ بھی ہر چیز کا اڑایا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری طرف کیا حال ہے کہ جیسے بنی اسرائیلیوں نے کیا کہ احکامات کو مانتے نہیں تھے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سیدھے سادے واضح دین کے احکامات ہیں لیکن ان کو الجھا کر اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ نیا دین سیکھنے والا ان سے گھبرا جاتا ہے اور عمل کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح کرتے کرتے بہت سارے سوالات اور فقہی مسائل نکالتے آگے آگے گروپس بھی بن گئے ہیں اور پھر یہ کہ دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے. اور حالانکہ وہ باتیں لوگوں کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور لیکن وہ لوگوں کے سر پہ تھوپتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ اللہ کو ہم سے سادہ سا دین مطلوب ہے جو کہ قرآن و سنت کی اصل روح سے ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن بھی باتوں میں لوگ الجھاتے ہیں نا اور بلا وجہ کی بحثوں میں ڈالتے ہیں ان سے آپ بچا کریں. یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا آپ دین سیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہی مسئلہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے آپ کے سامنے. اور بعض اوقات کچھ لوگ تو اتنے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ ان کا ہوتا بھی نہیں ہے، بس ایک امکانی مسئلہ انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں نا اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیسا ہو. بھئی اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پھر کیسا ہو؟ کیوں بلا وجہ کے سوال کر کے آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور مفتی کا بھی ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک عالم ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ان سوالوں کا جواب دے جن کا ان کے عمل سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ میڈیا جس کو قرآن و سنت کا اصل دین پھیلانے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے اس کا زیادہ فیصد جو ہے وہ انہی کاموں میں جا رہا ہے. بلا وجہ کی کٹ بحثیوں کے وہ یعنی محافل ہوتی ہیں. اسی طرح دین کے نام پر دین کے مواقع پر مختلف طرح کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں اور اس میں سنجیدگی اور شعور ذرا نہیں ہوتا. علم ایسے نہیں سیکھا جاتا. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے ہم نے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.